رئیس کے مرنے کے 32 دن کے بعد کہتے ہیں خون کبھی رائگاں نہیں جاتا ہے. رئیس تو اس دنیا سے چلا گیا لیکن اس کا خون, اس کا ناحق قتل, اس کو بے دردی کے ساتھ موت کے گھاٹ کس نے اتارا یہ پتہ بتا کے چلا گیا, اور کوئی اور نہیں, اس کے خون کے چھینٹوں نے اس بات کو عیاں کر دیا ہے, اس بات کی نشاندہی کر دی ہے. 3 بڑے ثبوت اس کی موت کے 32 دن کے بعد پولیس کو ملے ہیں, اور ان 3 ثبوتوں نے فرحان اور آمنہ ان دونوں کے جھوٹ کی کلائی کھول دی ہے. میں ان تینوں ثبوتوں کو آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے یہ بات بتا دوں کہ اگر یہ بات کو عدالت کے اندر پروف کرنے کی کوشش کی جاتی نہیں ہے کہ یہ حادثاتی طور پر قتل ہوا ہے, تب فرحان اور آمنہ کی جان بچ سکتی تھی, لیکن حادثاتی طور پر نہیں, یہ پری پلان طریقے سے رئیس کو موت کے گھاٹ اتارا گیا, اس کی لاش کو جلایا گیا اور اس کے تمام ثبوتوں کو مٹانے کی کوشش کی گئی. اب 3 وہ ثبوت جس میں سے ایک کپڑے ہیں, پولیس کو فرحان کی گاڑی کی بیک سیٹ پر جہاں پر رئیس کی لاش کو لٹایا گیا تھا وہاں سے کیا ملا ہے جس سے یہ کہانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ود سلمان مرزا. جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, لیکن میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب رئیس کے قتل کے تقریباً 32 دن کے بعد آج مجھے اس بات کی امید ہو چلی ہے کہ جناب رئیس کے گھر والوں کو انصاف ضرور ملے گا. آج سے پہلے تک مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ معاملہ بھی دیگر معاملوں کی طرح دبا دیا جائے گا, یا اس معاملے پر بھی مٹی ڈال دی جائے گی, یا یہاں پر بھی لواحقین کو انصاف ملتا ہوا نظر آئے گا. نہیں, لواحقین جنہوں نے اپنا 23 سال کا لڑکا کھویا ہے, ایک ماں نے اپنا بیٹا کھویا ہے, بہن بھائیوں نے اپنا بھائی کھویا ہے, لخت جگر کھویا ہے, ایک عورت نے اپنے ہونے والا شوہر کھویا ہے کیونکہ اس کا نکاح ہو چکا تھا, لیکن جتنے ثبوت جتنے گواہ تھے اس سب کو کمپرومائز کر دیا گیا تھا. پولیس کے پاس آج کی تاریخ سے پہلے, ابھی جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس سے پہلے ابھی تک کوئی بھی ایسا ثبوت نہیں تھا جس سے وہ فرحان اور آمنہ کو مورد الزام ٹھہرا سکے یا یہ کہہ سکے کہ جناب رئیس کے قتل میں ان دونوں کا ہاتھ ہے. پولیس کے پاس جتنے ایویڈنسز تھے, جتنے ثبوت تھے, وہ اس بات کو ثابت کرتے تھے, اس بات کی گواہی اور نشاندہی کرتے تھے کہ جناب آمنہ اور رئیس یہ ریلیشن شپ کے اندر تھے. آمنہ جو سٹوری بنا رہی ہے کہ مجھے تنگ کرتا تھا, مجھے چھیڑخانی کرتا تھا, میرے گھر کے اندر زبردستی گھس آیا تھا, بلیڈ رکھ دیا تھا, میرے گلے پر بلیڈ لگا دیا تھا, مجھ سے زیادتی کرنے کی کوشش کی تھی, ان تمام چیزوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن یہ جو بتایا جا رہا تھا کہ جناب یہ سارا معاملہ ایک قتل کا ہے, یہ قتل ہوا ہے, رئیس کو قتل کیا ہے, مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ انصاف نہیں ملے. لیکن اب مجھے انصاف ملتا ہوا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ کیوں ہے کہ 32 دن کے بعد کچھ ایسے ثبوت, کچھ ایسے گواہ, کچھ ایسی ویڈیوز, کچھ ایسی تصاویر نکل کر سامنے آئی ہیں جنہوں نے اس بات کی نشاندہی نہیں کرنی کہ آمنہ اور رئیس ریلیشن شپ میں تھے, جنہوں نے اس بات کی نشاندہی کرنی ہے کہ آمنہ اور فرحان نے رئیس کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا. یہ ایک ایکسیڈنٹ نہیں تھا بھائی, یہ ایک حادثہ نہیں تھا, یہ حادثاتی طور پر قتل نہیں ہوا. یہ ایسے نہیں ہوا کہ بھائی لڑائی ہوئی, لڑائی جھگڑے کے دوران کسی نے دھکا دیا, اس کے سر پر چوٹ لگ گئی اور وہ موت کے منہ میں چلا گیا. ایسا نہیں ہے. اس کو باقاعدہ اس نیت کے ساتھ گھر بلایا گیا کہ اس کو مارا پیٹا جائے گا, مارنے پیٹنے کے بعد اس کو قتل کیا جائے گا, اور اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا اس کی لاش کے ساتھ کیا کیا جائے. اس کی لاش کو جلانے والا کوئی اور نہیں, فرحان ہے. اس کو قتل کرنے والا کوئی اور نہیں, فرحان ہے. اس کی معاونت کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ آمنہ ہے. اس بات کے ثبوت اب پولیس کو مل چکے ہیں, اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پروسیکیوشن اس سارے معاملے کو بڑے اچھے طریقے سے عدالت کے اندر پیش کرے گی, کیونکہ فرحان اور آمنہ نے ابھی تک جو کارڈز کھیلے ہیں نا, جس طرح سے اس معاملے کو لے کے چلیں, بڑے صفائی کے ساتھ, مطلب پیشہ ور قاتل لگ رہے ہیں مجھے. یہ یقین کریں جس طرح سے انہوں نے ایویڈنسز مٹائے ہیں, جس طرح سے انہوں نے اپنا دماغ چلانے کی کوشش کی ہے, جس طرح سے انہوں نے ثبوتوں اور گواہوں کو خاموش کرانے کی کوشش کی ہے, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی ان کا پہلا قتل ہی نہیں ہے, ان کی طرف سے پہلا قتل ہی نہیں کیا گیا. اس سے پہلے یہ تمام چیزیں پلان کر چکے تھے کہ کب کیا کیسے کس طرح سے کرنا ہے. اب جناب پولیس کو آج کامیابی جو ملی ہے, جس گاڑی کو فرحان نے دھلوا دیا تھا, یہ سوچ کے کہ بھائی اس کے اندر جو فرحان کی رئیس کی لاش کو رکھا گیا ہے تو جو ثبوت ہیں, جو چیزیں ہیں, وہ سب ختم ہو جائیں گے, ایویڈنسز نہیں ملیں گے. اور یہ بات یقینی طور پر کہیں بھی جا سکتی ہے کہ جب آپ گاڑی کو ڈیپلی دھلواتے تھے نا, تو وہ پھر اس میں سے ثبوت ختم کر ہو جاتے ہیں, سب ویسا رہتا ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کہ سیٹ کے کوئی لے کر آیا تھا, کسی کے خون کے نشانات کیا ہے کیا نہیں ہے. لیکن گاڑی کے اندر جب چیزیں دھلوائی جاتی ہیں نا, یہاں پر فرحان صاحب جو ہے نا تھوڑے مات کھا گئے. گاڑی کے اندر جب چیزیں دھلتی ہیں تو گاڑی کا انٹیریئر دھلتا ہے, اس کا انجن روم دھلتا ہے, اس کی ڈگی دھلتی ہے, اوپر سے دھلتی ہے, گاڑی کو اوپر اٹھا کے نیچے سے صاف کیا جاتا ہے. لیکن کہیں ایسا نہیں دیکھنے کو ملتا کہ گاڑی کی سیٹ کور کو دھویا جائے.
سیٹ کور کو نہیں دھویا جاتا, اس کو صرف ہوا مار کے جتنی مٹی ہوتی ہے نا اس کو نکال دیا جاتا. یہاں پر فرحان بہت بڑا چکما کھا گئے. ان کو لگا کہ میں نے اندر باہر سے دھلوا دی گاڑی, پانی تو گاڑی کے اندر جاتا ہی نہیں ہے, گاڑی کے باہر تک پانی ہوتا ہے, میٹ دھلوا دیے جاتے ہیں, اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوتا, ڈگی میں پانی چلا جاتا ہے یا انجن روم دھو دیا جاتا ہے. لیکن جہاں پر اس کی لاش رکھی گئی تھی, اس کی لاش ڈگی میں نہیں تھی, اس کی لاش پچھلی والی سیٹ پر رکھی گئی تھی. پولیس کو فورنزک کی مدد سے وہاں سے کچھ شواہد ملے اور ایسا لگا ہے, ایسا پتہ چلا ہے کہ جناب وہاں پر خون نکلا ہے. جو خون آپ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں نا, مٹتا نہیں ہے, وہ دھلتا نہیں ہے. فورنزک کی مدد سے اس کو بازیاب کرا لیا جاتا ہے, پتہ چل جاتا ہے کہ جناب یہاں پر خون کے نشانات تھے. جب اس کو رپورٹ کے لیے بھیجا گیا تو پتہ چلا کہ بھائی اس کا جو بلڈ گروپ ہے اور فرحان کا, رئیس کا جو بلڈ گروپ تھا وہ میچ کرتا ہے, وہ فرحان رئیس کا بلڈ ہے. تو اس سے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ جناب فرحان کی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر یا تو زندہ حالت میں یا مردہ حالت میں, لیکن رئیس بیٹھا ہوا تھا. یا تو زندہ حالت میں اس کو بٹھایا ہوا تھا یا مردہ حالت میں اس کی لاش کو رکھا گیا تھا. ایک اور چیز, جب یہ تمام چیزیں ہو رہی تھیں اور اس کی لاش کو سیٹ کے نیچے لایا جا رہا تھا, تب یہ فرحان اکیلے نہیں کر رہا تھا. فرحان کی معاونت کوئی اور نہیں بلکہ آمنہ کر رہی تھی. آمنہ کے حوالے سے کچھ ثبوت ایسے نکلے ہیں جس کا اس نے بعد میں اعتراف کر لیا, کیونکہ اس کے سامنے ثبوت رکھے گئے. اس کو بتایا گیا آپ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہو بھائی, آپ کہہ رہے ہو مجھے پتہ ہی نہیں اس کی لاش کو کیسے جلا دیا. اب اس نے ایک بیان دیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ رئیس کی لاش پیچھے پڑی گئی. میں جب بھی فرحان سے بات کرتی تو وہ آیت الکرسی پڑھ رہے ہوتے یا کچھ اس طرح کی بات کر رہے ہوتے جس سے ایسا لگ رہا ہوتا کہ وہ گھبرائے ہوئے پریشان. جب انہوں نے لاش کو جلانا شروع کیا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آمنہ اس گاڑی کے اندر بیٹھی ہوئی تھی اس کو نہیں پتہ چلا کہ کسی کی لاش کو نکالا جا رہا ہے, نکالنے کے بعد اس کو سنسان جگہوں پہ لایا جا رہا ہے اور اس کے بعد اس کی لاش کو جلایا جا رہا ہے. یہ دو ایویڈنسز پولیس کو ایسے ملے ہیں جس میں سے ایک کپڑا ہے جو کہ فرحان نے اس وقت پہنے ہوئے تھے, اس میں رئیس کے خون کے نشانات پولیس کو مل چکے. پہلا سبب, اس کا مطلب ہے کہ مار پیٹ کے دوران اس کا خون نکلا ہے اور خون نکل کے وہ فرحان کے کپڑوں میں لگا ہے, جس کو اس نے ڈرائی کلین کرایا اور چھپانے کی کوشش کر دی, لیکن وہ تمام چیزیں پولیس نے ریکور کر لی. دوسری چیز سب سے امپورٹنٹ کہ جو گاڑی کی بیک سیٹ پر خون کے نشانات ہیں وہ کسی اور کے نہیں بلکہ رئیس کے. تیسری بڑی امپورٹنٹ چیز کہ جو سی سی ٹی وی کیمرہ میں فرحان کی گاڑی آئی اس کی فرنٹ سیٹ پر ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے. یہاں پر آمنہ کو تھوڑا شک کی بنیاد پر کیس میں تھوڑی سی معاونت یہ ملے گی کہ اس میں چہرہ نظر نہیں آ رہا, لیکن رات کے 2:30 بجے فرحان کو یا تو ایکسیپٹ کرنا ہوگا کہ اس کے ساتھ کوئی عورت بیٹھی ہوئی تھی گاڑی کے اندر. وہ عورت اس کی ماں ہو سکتی ہے, اس کی بہن ہو سکتی ہے یا کوئی اور ہو سکتی ہے, لیکن رات کے 2:30 بجے کوئی اور ہونا اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کروا سکتا. مطلب اس بات کو ثابت کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو یہ دونوں جو ہے نا معاملات بڑے سنگین ہوتے چلے جائیں. اینڈ آئی ریئلی ہیپی کہ جناب 32 دن کے بعد اس کیس کے والے سے ایک بڑی خوشخبری ملی. تو اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے ایک گزارش ہے, اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. خیال رکھیں.